السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خدا کو چیلنج کرنے والوں کا انجام۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، دنیا میں ایسے بے شمار لوگ تھے کہ جنہوں نے غرور و تکبر کیا اور اس گھمنڈ میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے اور پھر ان کا عبرت ناک انجام ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان لوگوں میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمرود کی۔ نمرود اپنے دور کا نہایت ہی ظالم بادشاہ تھا، اور یہ وہی بادشاہ تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ نمرود وہی بادشاہ تھا کہ جسے پوری دنیا میں حکمرانی حاصل تھی۔ نمرود کے دور میں بت پرستی عام تھی اور اس نے تقریباً 400 سال تک دنیا پر حکومت کی۔ پھر اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی واحد شخص تھے کہ جو بتوں کی پوجا کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ دوستو، نمرود وہی بادشاہ ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آپ محفوظ رہے۔ نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اپنے اللہ سے کہو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی ایک فوج نمرود کی فوج پر حملہ آور ہوئی، اور مچھر اتنی کثرت سے تھے کہ ان کے سامنے سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سارے مچھر نمرود کے تمام اہلکاروں کا سب خون چوس گئے اور تمام گوشت کھا گئے، اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئیں۔ اس لشکر میں نمرود خود بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے سر میں چلا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس نمرود کا ایسا حال ہوا تو اس کو ایک پل بھی چین نہیں آتا، اور وہ سکون کی خاطر اپنے سر پر جوتے اور ہتھوڑے مرواتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو للکارنے کا یہ انجام ہوا کہ جو لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے اب وہی اس کے سر پر ضربیں لگاتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبرت ناک موت دی۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ایک اور بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ابرہا ہے۔ ابرہا یمن کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ حج کے زمانے میں جب اس نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی طواف اور زیارت کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ جب اسے خانہ کعبہ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اب لوگوں کو اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، میں یہاں پر اس خانہ کعبہ سے بہتر ایک عالی شان گھر بنواتا ہوں۔ لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار محل تعمیر کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ غرق ہو گیا، جس پر وہ بہت غضبناک ہوا اور اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ابرہا اور اس کے ساتھی ہاتھیوں پر سوار مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے، مگر جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چھوٹے پرندے اپنی چونچوں میں کنکریاں رکھ کر لائے اور لشکر کی جانب پھینکنے لگے، اور جس کو کنکریاں لگتی وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا، اور چند ہی لمحوں میں ابرہا اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو محفوظ رکھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس بدبخت شخص کو ہلاک کر دیا۔
ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے ظالم شخص کی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور غرق ہوا۔ اس کا نام شداد ہے۔ شداد قوم عاد کا ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کو اپنی دولت و ثروت اور طاقت پر بہت گھمنڈ تھا، اور یوں وہ منکر خدا ہو گیا۔ دوستو، قوم عاد کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتایا اور جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس پر اس نے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے پر اسے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ سن کر شداد نے اعلان کیا کہ وہ اب اپنی ایک الگ جنت بنائے گا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جنت کی جو خصوصیات بتائی تھیں، شداد نے بالکل ویسی ہی اپنی جنت تعمیر کروائی، اور جب وہ جنت میں قدم رکھنے لگا تو دروازے پر ملک الموت کھڑے تھے، اور وہاں پر ہی اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ اپنی جنت کو دیکھ نہ سکا اور وہیں پر نیست و نابود ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت عرصہ لگا کر اس کی جنت تعمیر کی گئی تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ ناظرین، اب ہم ذکر کرتے ہیں ایک غیر مسلم سائنسدان کا۔ اس کا نام ایڈورڈ سمیتھ ہے۔ یہ برٹش کا ایک بہت بڑا شپ ڈیزائنر تھا۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تیار کروایا۔ اس کا بحری جہاز تقریباً 2000 دن میں مکمل ہوا۔ اس پر اس نے کہا کہ خدا بھی اس کے جہاز کو نہیں ڈبو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جہاز کو ابھی پانی میں گئے 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ غرق ہو گیا۔ جب جہاز سمندر میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو اس میں تقریباً 1500 مسافر سوار ہوئے، اور دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین اس میں سفر کر رہے تھے۔ ایڈورڈ سمیتھ خود بھی اس میں سوار ہوا۔ ابھی تھوڑا سا ہی سفر گزرا تھا کہ برف کی چٹانوں سے لگ کر وہ جہاز ڈوب گیا، اور اس سائنسدان کی لاش بھی آج تک نہ مل سکی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور وہ آج تک عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور اس بدبخت شخص کا نام فرعون ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر اکسایا، اور جو شخص اس سے انکار کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ فرعون نے اپنے دور میں بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت دی، مگر وہ نہ سمجھا اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ جب اس نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب اس بات کی خبر فرعون کو ہوئی تو وہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریائے نیل اترے تو وہ پار نکل گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں اترا تو وہیں پر غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے فرعون کی لاش باہر پھینک دی۔ اس کے اس جھوٹے دعوے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں تماشا گاہ خاص و عام ہے۔ اسی زمن میں ایک اور سائنسدان کا نام آتا ہے جس کا نام اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ یہ ایک بہت مشہور سائنسدان تھا۔ اس نے ایک مرتبہ دعویٰ کیا کہ خدا ایکسٹ ہی نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس سے اگلے دن ہی وہ اپنی کرسی پر مرا ہوا پایا گیا۔ سب دوستو،
تو آج ہم نے جو ذکر کیا اور ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے خدا کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا عبرت ناک انجام ہوا۔ ان لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ دنیا خود بخود ہی وجود میں آ گئی، اور ان میں سے بعض اپنی طاقت اور دولت پر غرور کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا بیٹھے، اور یہ بھول گئے کہ وہ ایک کن کے اشارے پر ساری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو تا دم مرگ اپنے دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔